سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ہجرت کے 8ویں سال کے اہم واقعات کو سماعت کیا، جس میں سب سے اہمیت کا حامل فتح مکہ کا وہ عظیم واقعہ تھا، اس کو ہم نے تفصیلی طور پر سماعت کیا۔ اس کے بعد گزشتہ جمعے ہم نے جنگ حنین کا آغاز کیا اور آپ کو بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو لوگ جوق در جوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر جو ہے اسلام قبول کرنے لگے، مگر وہیں کچھ قبائل تھے جن پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر چکے، اب وہ ہماری طرف آئیں گے اور یہاں پر ہمارے ساتھ جنگیں وغیرہ ہوگی۔ اسی لیے قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف نے جو ہے مل کر مسلمانوں پر جو ہے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس حملے سے وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر حنین کے مقام پر آئے تھے۔ وہاں پر رسول پاک علیہ السلام اور حنین جو قبیلے تھے طائف کے اور حوازن کے، ان سے آمنا سامنا ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی۔ وہ شکست کا باعث بھی کیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت مسلمان اپنی طاقت پر ناز کر رہے تھے، اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے کہ آج ہم بہت زیادہ ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا وقت دکھایا کہ الٹے پاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اتنی شدت کا حملہ ہوا، صرف چند اصحاب، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 36 صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا میدان میں اترے اور آگے بڑھتے گئے اور پڑھتے گئے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ پڑھتے جاتے میدان جنگ میں آگے جاتے، اس ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر صحابہ کرام کے حوصلے پھر جو ہے بلند ہوئے۔ پھر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو آواز دی کہ یا اے مہاجرو اے انصار، پھر وہ رسول اللہ کی آواز پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوتے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے حنین کے موقع پر جب تم پلٹ کر جا رہے تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی۔ وہ مدد کیسے ہوئی اس کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کو بڑھانے کے لیے، کفار پر رعب و دبدبہ ڈالنے کے لیے فرشتوں کو نازل کیا، مگر اس میں اختلاف ہے کہ فرشتے لڑے یا نہیں لڑے۔ جنگ بدر میں آتا ہے کہ فرشتے ذاتی طور پر خود لڑے ہیں، لیکن حنین کے بارے میں نہیں آتا کہ فرشتے لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگا تو کفار کی قومیں پیٹ پلٹا کر بھاگنے لگی۔ حوازن جو قبیلہ تھا وہ ایک اوتاس کے مقام پر جا کر انہوں نے پناہ لی، اور قبیلہ ثقیف والے پھر طائف کی طرف بھاگ گئے اور اپنے آپ کو قلعے میں انہوں نے محصور کر لیا۔ تو حوازن کا واقعہ ہم نے سنا کہ وہاں پر حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں کے بڑے بڑے جو پہلوان تھے ان کو حضرت ابو عامر اور ان کے بھتیجے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا اور وہاں پر اپنا کنٹرول بنا لیا۔ مسلمانوں کی وہاں پر فتح ہوئی۔ اس کے بعد وہ آ کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس انہوں نے ساری وہ رودات سنائی تھی، یہاں تک ہماری بات جو ہے پائے تکمیل کو پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد حنین سے بھاگ جانے والی فوجیں کچھ جو ہے طائف کی طرف چلے گئی تھی، تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم ان کا بھی محاصرہ کریں گے۔ اب ہوا یہ تھا کہ پہلے حنین کے مقام سے جو لوگ بھاگے تھے ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ مال غنیمت وہ لے کر آئے تھے، کیونکہ اس کے سپہ سالار نے، جنگ کے سپہ سالار نے اعلان کیا تھا کہ تم اپنی عورتوں کو بھی لاؤ گے، بچوں کو بھی لاؤ گے، جتنا مال تمہارے پاس ہے، سونا چاندی اور اونٹ بکریاں سارا کا سارا میدان میں لے کر آؤ گے، تاکہ تم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگ سکو گے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کا وہ رعب اور دبدبہ ان لوگوں پر ڈالا کہ الٹے قدم بھاگنے پر مجبور ہوئے، اپنے ساز و سامان کو بھی چھوڑ دیا، عورتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ رسول پاک علیہ السلام اور مسلمانوں کی افواج نے اس پر جو ہے قبضہ کر لیا۔ اب وہ قبضہ کیا ہوا مال اور وہ قیدی بنائے ہوئے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر جو ہے ایک جگہ پر محفوظ کیا، ان کو حفاظت کے ساتھ وہاں پر پہنچایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف بڑھنے لگے۔ طائف میں ان لوگوں نے بھی میں نے جیسا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا، اور وہاں کا رئیس عروہ ابن مسعود ثقفی تھا، جو ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا داماد بھی تھا۔ اب وہاں پر جب
مسلمانوں کی فوجیں پہنچی اس قلعے کے پاس تو پہلے سے یہ لوگ محفوظ ہیں اور قلعے کی دیواریں اونچی ہوتی ہے، بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا۔ مسلمان آگے بڑھتے پیچھے ہوتے، آگے بڑھتے پیچھے ہوتے، کئی مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں زخمی بھی ہوئے۔ 18 دن تک یہ محاصرہ چلا، لیکن بات کوئی بن نہیں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی مہارت رکھنے والے صحابہ کرام تھے ان کو بلایا اور پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی، وہ محفوظ ہو گئی، اگر اس کا تعاقب کیا جائے یعنی ایسے ہی ان کا مقابلہ کیا جائے تو اندیشہ ہے کہ ان پر ہم قابو پا لیں گے، اگر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اب یہ ہم پر حملہ کرنے یا ہم سے لڑنے کے مقابل میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ان کے پاس اتنا پاور نہیں رہا اور مسلمانوں کی شان اور شوکت، مسلمانوں کی ہمت، ان کا حوصلہ یہ لوگ دیکھ چکے، اب یہ پلٹ کر حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے سوچا کہ اب ہم جو ہے جنگ کو ختم کر دیں گے اور مدینے کی طرف واپس جائیں گے۔ تو کچھ نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے پھر فرمائش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی ٹرائی کرو۔ پھر وہ لوگ بھی گئے، لیکن حملہ پھر اتنا شدید ہوا کہ وہ لوگ بھی پلٹ کر واپس آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب ہم محاصرے کو ختم کرتے ہیں۔ اب جب جانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں پر کیونکہ کنٹرول تو مسلمانوں کا قائم ہو گیا تھا، مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی، مکے پر بھی مدینے پر بھی، پھر بہت سارے علاقوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے طائف کے جو کچھ مقام تھے جہاں پر بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ ایک مقام ذوالکفین کا آتا ہے، وہاں پر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ وہاں کے بت خانوں کو منہدم کر دو اور ان کے بتوں کو وہاں پر جلا دو، یہ اعلان کر دو کہ یہاں پر مسلمانوں نے اپنی حکومت کو قائم کر لیا ہے۔ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام جو طائف کے اطراف میں قبیلے ثقیف کے بت وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی صفائی کی، پھر لوٹ کر رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مسکرائے اور تنہائی میں بہت دیر تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ملاقات کی اور کچھ گفتگو کی۔ اس کے بعد جب طائف سے روانگی کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طائف والوں کے لیے، ان بدماشوں کے لیے آپ دعائے ہلاکت یعنی بد دعا فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ ان کے لیے دعا فرماؤں گا۔ حضور نے فرمایا اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ یہ دعا رسول پاک علیہ السلام نے کی اور نبیوں کی، رسولوں کی دعا مقبول دعا ہوا کرتی ہے۔ چند لمحوں کا عرصہ گزرا، چند ایام گزرے، یہی قبیلے بنو ثقیف والے جوق در جوق آ کر رسول پاک علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھیں آپ، رسول پاک علیہ السلام طائف میں ہے اور سامنے جنگ لڑنے والے ہیں، لیکن رسول اللہ ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرماتے۔ یہی شان رحمت للعالمین ہے۔ پہلی مرتبہ بھی جب نبوت کے 10ویں سال میں رسول اللہ مکے سے طائف کو گئے تھے، کتنا ستایا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا مبارک خون بہنے لگا۔ اس وقت بھی پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے، دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو مسل دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں ان سے بھلائی چاہتا ہوں، اور وہ بھلائی جبھی بھی کہا تھا کہ میں ان کے آنے والی نسلوں میں ایمان کو دیکھ رہا ہوں، یہ وہی تھا رسول پاک علیہ السلام کا جو ہے انداز تھا، وہ شان رحمت للعالمین کے اظہار کا۔ چاہے کوئی ستائے، تکلیف دے، لیکن ہم ان کو دعا دیں گے، تکلیف خود پر برداشت کریں گے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا خاصہ تھا اور امت کے لیے بھی پیغام تھا کہ برداشت کا مادہ پیدا کرے اور لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ آپ جہاں بدلہ لینے کے موڈ میں بھی ہو اور آپ کے پاس طاقت بھی ہو، فرشتہ آیا تھا، رسول اللہ کو کیا کرنا تھا، خالی زبان ہلا دیتے، سارا کام فرشتہ کر دیتا۔ یہاں پر بھی 12,000 کی فوج تھی،
چند دن محاصرہ کر لے تو کتنے دن قلعے میں پناہ لے سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو راشن ختم ہو سکتا تھا، کوئی کسی نہ کسی وجہ سے باہر آ سکتے تھے، تیریں ختم ہو سکتی تھی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے دعائے ہلاکت نہیں بلکہ ان کے لیے دعائے ہدایت کریں گے۔ حضور نے ہدایت کی دعا فرمائی اور وہ ہدایت ان کو ملی بھی، اور پورا قبیلہ بنو ثقیف کا حضور کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کیا۔ اب حضور طائف سے محاصرہ ہٹا کر جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے، جہاں پر وہ مال غنیمت جو تھا رکھا گیا تھا۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام وہاں آنے کے بعد کئی دن تک قبیلہ بنو ثقیف والوں کا اور پہلا جو قبیلہ تھا حوازن کا، اس کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ یہ دونوں قبیلے بھاگ گئے تھے اور ان کا مال تھا، ان کے اونٹ تھے، بکریاں تھی، ان کی بیویاں تھی، ان کے بچے تھے، تاکہ وہ لوگ آئے اور مصالحت کرے، اسلام قبول کرے یا کوئی اور معاملہ ہے وہ طے کرے اور اپنا سامان واپس لے کر جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے جعرانہ کے مقام پر کہ وہ لوگ آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے، ان کا مال ان کو لوٹا دیں گے۔ 10 دن تک وہ نہیں آئے تو رسول پاک علیہ السلام نے جتنے صحابہ کرام جنگ میں شریک ہوئے ان کو وہ مال دینا شروع کیا، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جنگ میں شریک ہونے والوں کو وہ دیا جاتا ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام نے یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمان ہونے والوں کو زیادہ اہمیت دے رہے۔ مکے کے جو ابھی اسلام قبول کیے ان کو کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، کوئی زیادہ مانگ رہا ہے تو اس کو زیادہ دے رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام ان کے ساتھ کرم نوازی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ جب رسول پاک علیہ السلام کا یہ معاملہ انصاری صحابہ نے دیکھا، وہ صحابہ جو مدینے سے آئے تھے تو اس میں بھی کچھ مسلم تھے، نوجوان صحابہ تھے، انہوں نے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری محنت تو ہماری تلواریں ہیں، ابھی ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے، لیکن رسول اللہ ہم سے زیادہ مکے والوں کا خیال کر رہے ہیں، شاید حضور اپنے خاندان کو زیادہ نوازنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے خیال ان کے ذہنوں میں آئے اور انصار کے اس خیال کا چرچا جیسا ایک دوسرے سے ہوتے ہوتے رسول پاک علیہ السلام کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو وہ سردار لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں کہا، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوانوں نے کہا ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ پوروں کو جمع کرو۔ پوروں کو جمع کیا گیا، حضور سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سچ ہے، ہم گمراہی میں مبتلا تھے، آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام ہم کو عطا فرمایا، ہم مسلمان ہوئے۔ پھر فرمایا کہ تم متفرق تھے، یعنی بٹے ہوئے تھے ٹکڑیوں میں، اوس کا خزرج کا قبیلہ، مدینے کے قبیلے تھے، یہودی رہتے تھے، ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے، آپس میں لڑائیاں تھیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں اتفاق پیدا نہیں کیا، تم کو بھائی بھائی نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی سچ ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ تم مفلس تھے، محنت کرتے تھے، وہ کھجوروں کو بوتے تھے، پھر نکالتے تھے، مارکیٹ میں بیچتے تھے، بہت تنگ دستی کا ماحول تھا۔ جب سے میں آیا ہوں، جب سے ہم جنگوں کی طرف گئے غنیمت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تنگ دست سے امیر نہیں بنا دیا، غنی نہیں کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بات بالکل حق ہے، پہلے ہم بہت محنت کرتے تھے، بہت تھوڑا ہمارا اس پر گزارا ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال غنیمت کے ذریعے اور آپ کے آنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو غنی کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے، وہ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ خاموش انصار ہے۔ اب اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ اے انصار تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ سچ ہے اور اللہ نے تم پر احسان کیا؟ تم یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب ایسے ماحول میں ہمارے پاس آئے جب آپ کو سارے آپ کے خاندان قبیلے والے، آپ کے ملک والے، آپ کے شہر والے آپ کو جھٹلا رہے تھے، آپ ایسے موقع پر ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے انصار تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا جب سب مجھ کو جھٹلا رہے تھے، تم نے میری تصدیق کی، جب سب لوگوں نے مجھ کو چھوڑ دیا تم لوگوں نے مجھ کو ٹھکانہ دیا، جب میں بے سر و سامانی کے حالت میں یہاں آیا تم لوگوں نے میری خدمت کی، مجھے رہنے کی جگہ دی۔ لیکن اے انصاریو میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تم یہ پسند نہیں کر سکتے
کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ یہ سارے مکے کے لوگ مال اور دولت کو اپنے گھر لے کر جائے اور تم اللہ کے حبیب کو اپنے گھر لے کر جاؤ؟ جب یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے والوں کو مال و دولت ملے، اونٹ ملے، بکریاں ملے، چاندی ملے، وہ ان کے لیے ہے، اور تمہیں اللہ کا حبیب مل جائے، کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے؟ یہ جملہ رسول اللہ کی زبان سے نکلا۔ روایت میں آتا ہے کہ انصار اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے، زار و قطار روئے، کئی انصار کے جو ہے داڑیاں تر ہو گئی، صرف ایک جملہ رسول اللہ کہ تمہیں اللہ نے وہ دولت اور نعمت سے سرفراز کیا کہ جس کی خالق کو پھر دیدار کی طلب ہوتی ہے تو اس کو لامقام اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے۔ وہ حبیب تم کو عطا کیا ہے، اس کو تم لے کر اپنے گھر جا رہے ہو۔ تو انصار بے اختیار رونے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ بات کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو ہے کجی آئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے ان کا دل رکھنے کے لیے، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ اے انصار، میں تم میں سے ہوں اور میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے جب قریش والوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا تو انصار نے سمجھا تھا کہ اب رسول اللہ مکے ہی میں رہ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں حضور فرماتے ہیں کہ اے انصار، اگر ہجرت میرے مقدر میں نہ ہوتی تو میں مدینے والوں میں سے ہوتا۔ یہ انصاریوں کو رسول اللہ دلاسا دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے انصار، اگر سارے لوگ ایک گھاٹی کی ایک وادی کی طرف چلے جائے اور انصار ایک وادی کی طرف جائے تو میں محمد اسی وادی کی طرف جاؤں گا۔ یہ انصار کو رسول پاک علیہ السلام ان کی تسلی کر رہے ہیں اور ان کی مقام اور ان کی عظمت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اے انصار سنو، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور انصار نے بھی کسی مقام پر رسول پاک علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہر مقام پر انصار آگے آگے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ چند واقعات جو تسلسل ہمارا چل رہا تھا اس کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ انشاءاللہ جب ہم یہاں آئندہ جمعہ کو جمع ہوں گے تو اس کے بعد وہ قیدیوں کی رہائی کیسے ہوئی، پھر رسول پاک علیہ السلام نے، اور کچھ واقعات جو ہجرت کے 8ویں سال کے ہیں اس کو ہم سماعت کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ آج کی شب جو ہے بڑی عظمت اور برکت والی شب ہے، جیسا ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامکان کی سیر کے لیے لامکان پر بلایا، اور اپنے دیدار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ تو آج کی شب عظمتوں کی برکتوں کی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا پلان ہوتا ہے کہ بھئی رات میں عشاء کی نماز پڑھ لیا، اس کے بعد کہیں گھومنے جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، نہیں، عشاء کی نماز پڑھ لیے، ذکر و اذکار میں جتنی دیر آپ ذکر کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ نفل سے زیادہ اپنے قضا نمازوں کی طرف توجہ دیجیے۔ اور ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے، کوئی چلا دیا قضاء عمری، ایک مرد 2 رکعت، وہ کیا کہ 4 رکعت پڑھ لیے تو ساری عمر کے زندگی کے قضا معاف، ایسا نہیں ہوتا۔ قضا قضا ہی رہتی ہے، تو جتنی آپ کو یاد ہے اتنی قضا نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ تھک جائے، بازار میں گشت کرنے کے لیے نہ جائے، گھر کو جا کے سو جائے، یہ آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اس کے مقابل میں جو کہ آپ بازار جائیں گے اور جا کر سیر کریں گے، تفریح کریں گے، پھر وہی ٹھی ٹھاٹا، پھر ہماری زبان ایسی ہے ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ غلادت ہماری زبان سے نکلتی، ایسی راتوں میں بھی ہم وہی اعمال کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنے گا۔ تو جتنی عبادت ہماری استطاعت میں ہے کر سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کرے، ذکر کرے، دعا مانگے، اس کے بعد آپ کو نیند آئے جا کر سو جائے، سحر میں اٹھ کر سحر کرے، پھر جو ذکر اذکار تلاوت کرنا ہے، تہجد پڑھ کے آپ جو ہے نماز فجر کے لیے تشریف لائے، پھر آپ جا کے آرام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن اس رات کو ضائع مت کرے۔ آج کی رات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک نماز، کیونکہ بہت سارے حضرات نے واٹس ایپ وغیرہ پر میسج کر کے پوچھا کہ آج کی کیا عبادت ہے، میں سب کو یہی بولا کہ پہلے آپ اپنی قضا نمازوں کی طرف توجہ دیں، اس کے بعد بعض حضرات کا ہوتا ہے کہ زیادہ ثواب ہم کو حاصل ہو، تو ایک نماز کے بارے میں آتا ہے 27ویں شب کے بارے میں
کہ 12 رکعت نماز پڑھنا ہے 2 رکعت کر کے، کیونکہ نفل نماز جو ہے 2 رکعت کی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں گے، پھر پوری نماز آپ ختم کریں گے، سلام پھیریں گے 2 رکعت پڑھنے کے بعد، پھر 3 4 چوتھی 4 رکعت، پھر 6، اسی طرح 12 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے بغیر گفتگو کیے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے کا ابتدائی آدھا حصہ۔ پھر 100 مرتبہ استغفار، آپ کو جو استغفار بولے تو ہمارے پاس بھی مسئلہ ہے، استغفار نام ہے، استغفر اللہ یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ، یا آپ کو جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جیسا آپ کو استغفار یاد ہے وہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو دعا بندہ اس نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے تو نفل نمازوں کے سے زیادہ پریفرنس آپ قضا نمازوں کو دیں، اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے تو یہ نفل نماز بھی پڑھے۔ پھر اس کے بعد جو بندہ اگلے دن کا روزہ رہتا ہے، اگلے دن جو آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جو رات جاگی جاتی ہے اس رات کی سحری امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس پہلے کو بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آپ کو معلومات ہونا 2 روزے رہنا ضروری نہیں ہے، 1 روزہ بھی رہ لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ کون سا روزہ رہنا ہے؟ جس رات میں جاگیں گے اس رات میں سحری کر کے دوسرے دن کا روزہ رہیں گے، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ محرم کے روزوں کے لیے رسول اللہ نے خاص طور پہ فرمایا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رہتے ہیں، اس لیے ان کی مشابہت سے منع کرتے ہوئے 2 روزے رکھنے کا 9 10 یا 10 11 محرم میں فرمایا گیا۔ یہ روزے 1 روزہ بھی رہ لیتے ہیں آپ کے اختیار میں ہیں، 2 رہنا چاہ رہے ہیں، رجب کا مہینہ تو روزے رکھنے کا مہینہ ہے، کتنے بھی رکھے آپ کے اختیار میں ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، اسی لیے کھل کے میں آپ کو وضاحت کر دے رہا ہوں۔ تو کل کا جو روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ کوشش کرے کہ آج کی رات عبادت میں گزرے، کل کا دن روزے میں گزرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی مزید حاضہ میں عشاء کی نماز 9 بجے ادا کی جائے گی، بعد ازاں اس کے محفل